اور وہی اس کے نام اعمال کے اندر لکھے جائیں گے۔ لیکن جب انسان مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اب ہزار وہ کوشش کر لے کہ میرے نام اعمال میں اضافہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل کی زندگی بنائی ہے، اور مرنے کے بعد اس کی جزا و سزا کی زندگی ہے۔ لہذا جو کچھ کرنا ہو وہ مرنے سے پہلے کرنا ہوگا۔ جب آدمی کا انتقال ہو جائے اور دنیا سے چلا جائے، تو اب چونکہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس واسطے وہ ایک ایک نیکی کو ترستا ہے کہ کاش یہ نیکی میں نے کر لی ہوتی، کاش یہ نیکی میرے نام اعمال میں بڑھ جاتی، اضافہ ہو جاتا۔ یہ ہر مرنے والے کی مرنے کے بعد یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں اپنے اوقات زندگی کو اپنے لیے نیکیاں جمع کرنے کا سبب بنا لیتا۔ تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم کہی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کلام سے ماخوذ تھی۔ وہ یہ کہ جب کوئی بندہ کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، کسی قبرستان سے گزرتا ہے، تو وہ قبر والے زبان حال سے اس سے کیا کہتے ہیں، اس آدمی سے جو گزر رہا ہے، زبان حال سے گویا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس میں حضرت والد صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مقبرے سے گزرنے والے سن، ٹھہر ہم پر گزرنے والے سن، ہم بھی ایک دن زمین پہ چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے۔ اپنی زندگی کی داستان، اور اس کے بعد ان کے اسی نظم میں یہ بھی کہا کہ اب ہم ہر گزرنے والے سے ترستے ہیں کہ کوئی بندہ خدا آ جائے، فاتحہ ہم پہ پڑھتا جائے۔ یعنی اب ہم اس بات کو ترستے ہیں کہ ہمارے نام اعمال میں کوئی اضافہ ہو جائے، لیکن اس بات کی امید پر رہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آ جائے، آ کر ہمیں ایصال ثواب کر دے، کسی عمل کا ثواب ہمیں پہنچا دے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے نام اعمال میں اضافہ ہو جائے۔ تو بندہ مرنے کے بعد اپنے نام اعمال میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، خود سے نہیں کر سکتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان نے زندگی میں کر لی ہوں تو اس کی نیکیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان کی وجہ سے اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کسی نے کوئی اپنی زندگی میں چھوڑ کر گیا، مثلا یہ کہ کسی نے مسجد تعمیر کر دی، کسی نے کوئی تعلیم گاہ بنا دی، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی شفا خانہ بنا دیا، مسافروں کے واسطے کوئی مسافر خانہ بنا دیا، مسافروں کے واسطے کوئی کنواں کھود دیا، اسے پانی کا انتظام کر دیا، کوئی ایسا عمل کہ جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد لوگ دیر تک اٹھاتے رہیں۔ تو جب تک اس سے فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے، اس کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ فرض کیجئے کہ کسی نے مسجد بنوا دی، تو مسجد کے بننے کے نتیجے میں جب تک نمازی اس میں نماز پڑھیں گے، ان کی نمازوں کا ثواب اس مسجد کے بنانے والے کو پہنچتا رہے گا۔ کسی نے کوئی تعلیمی ادارہ قائم کر دیا، جب تک لوگ اس میں تعلیم حاصل کریں گے، اس کے مرنے اس شخص کو ان کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کسی نے کوئی ہسپتال کھول دیا جس میں مریضوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے، تو جب تک اس میں مریض آتے رہیں گے، ان کا علاج ہوتا رہے گا، بنانے والے کو مستقل اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ